کہ اس وقت عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور 50,000 خاندان ہیں، ان کو وہاں پہ لا کے بسانے کا فیصلہ یقیناً اس وقت کی ساری قیادت نے، یعنی حکومت نے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا، اور سب سے خوفناک فیصلہ یہ تھا کہ ان کو اپنا اسلحہ لے کے جتھے رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سارے معاملے کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیگ بھی کیا جا رہا ہے، ہوں گے ان کے وہ بھی کوئی بدبختی کرتے ہوں گے کہ بیچ میں کوئی پوسٹوں کو جو ہے نا دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہوں گے، اس کو دوبارہ چلا دیتے ہوں گے۔ جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ تو سوائے عمران خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتی ہے۔ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی پالیسی پر بھی تنقید ہو رہی تھی اور جواب میں تحریک انصاف بھی اپنی بات کر رہی تھی، لیکن خواجہ آصف بتا رہے تھے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر ہی، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو بسانا ہے، ان کو ادھر سیٹل کرنا ہے، ان سب دہشت گردوں کو۔ اس سے بات پھر ہیٹڈ ہو گئی۔ یہاں پہ باپ جو ہے باجوہ کو باپ بنا لیتے تھے، لیکن آج جو ہے اس انسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کا اس کا تیار نہیں ہے۔ باجوہ کو باپ بنایا وہ تھا ان سب نے، اور جو لوگ جو ہے سیاست کے لیے باپ بدل رہے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ آپ نے جعفر ایکسپریس اور بی ایل اے میں کریڈٹ جو ہے دہشت گردوں کو دے دیا ہے، میں کیا بات کروں؟ آپ نے دہشت گردوں ان کو دیا ہے کہ جی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردوں نے مہربانی کی ہے، دیکھیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اس لیے ان کی مہربانیاں یاد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ معاملات کا حل پھر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سلوشن موجود ہے ان کے پاس، ان کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے، یہ ساری چیزیں انہی سے جانتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سارے لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں انہیں یہاں سیٹل کیا جائے، اور اس بات سے پھر ڈسکشن ہیٹڈ ہو گئی۔ اسد کیسر صاحب کو بھی باتیں انہوں نے کی، پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ باجوہ تو آپ کا باپ ہے، اس حد تک بات چلے گئی۔ تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات ڈی ٹریک تھوڑے ہو جاتے ہیں، پرائورٹی پہ جو چیزیں ہیں انہی لے کے چلنا چاہیے، یا آپ کا ٹیک کیا ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ وزیر دفاع ہے، ویسے بھی سینئر سیاستدان ہیں، تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایسے جس میں جان ہوگی، اس میں صداقت ہوگی۔ اور یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور 50,000 خاندان ہیں، ان کو وہاں پہ لا کے بسانے کا فیصلہ یقیناً اس وقت کی ساری قیادت نے، یعنی حکومت نے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا، اور خان صاحب کا ویو یہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور سب سے خوفناک فیصلہ یہ تھا کہ ان کو اپنا اسلحہ لے کے جتھے رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ بات اس وقت بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ ان کو بسانے کی کوشش کی، وہ آگے بسے، اسلحہ لے کے آئے، اور کافی عرصے سے وہ جتھے بندیاں کر کے لوگوں سے بھتے لے رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اپنا ایریا آف انفلوئنس بڑھاتے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد بات اور زیادہ ہیٹڈ جب ہو گئی تو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے بھی خواجہ آصف صاحب سے استعفے کی ڈیمانڈ کر دی۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم و حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفیٰ دینی چاہیے۔ وہ چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بغض اور حسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا۔ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ ان سارے معاملات میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے پارلیمان کا، اس کا جو کاز ہے، جیسے بلوچستان میں مسائل ہیں، وہاں کے عوام اسیر ہیں، اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، فورسز، ابھی ہم ساری رپورٹنگ اور اپڈیٹ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ڈی جی صاحب نے بھی کل بتایا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب فورسز کے 3 ہیلی کاپٹر پہنچے ہیں سٹارٹ میں، تو لوگ جب یرغمال تھے تو فورسز کے پاس کوئی آپشن پھر نہیں تھا،
پھر انہوں نے بڑا آرٹسٹیکلی اور بڑا طریقے سلیقے سے اپنے رستے نکال کے تو اسے سارا کلین اپ کیا. تو ادھر دوسری طرف پارلیمنٹ کے لوگ آپس میں پرانی سیاست اور پرانی باتوں پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. اب بلاول صاحب نے بھی آج تقریر کی, وہ بڑی بہترین تقریر تھی ان کی, لیکن اینڈ پہ وہ یہ کہنا نہیں بھولے کہ ان کے والد صاحب کو سنا نہیں گیا اس دن پارلیمان میں. تو وہ پورا ڈسکشن میں وہ بتا کے گئے کہ میرے والد کو بھی آپ سنتے پارلیمان میں, آج کے دن بھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرائورٹیز میں پھر ہم فال نہیں کرتے یا کیا؟ وہ پرائورٹیز میں دیکھیے, پرائورٹیز میں ہمارا ذاتی مفاد جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ہم ملک سب سے پہلے, قوم سب سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہماری ٹریننگ جو ہے نا وہ ہم سے راستہ جو ہے وہ گم گیا ہے, اور وہ ٹریننگ ہماری پراپر نہیں ہوئی ہے. اس وقت چونکہ ایک حکومت برسر اقتدار ہے, آپ اس میں 100 دفعہ ایکیوز کریے پی ٹی آئی کو, اس کے رویے کو, مگر ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو انگیج کرنا ہوتا ہے. وہ بھی انگیج نہیں کر پا رہے. اور دوسرا میں نے یہاں پہ میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ, کہ اس سارے معاملے کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیگ بھی کیا جا رہا ہے. ہوں گے ان کے وہ بھی کوئی بدبختی کرتے ہوں گے کہ بیچ میں کوئی پوسٹوں کو جو ہے نا دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہوں گے, اس کو دوبارہ چلا دیتے ہوں گے, یا ان کی طرف سے بھی کوئی شاید انیشیٹو وہ بھی کوئی جنریٹ کرتے ہوں. مگر جو ہے نا اس کو وہ ملک دشمن پارٹی تو نہیں ہے نا, تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا یا اس کو انگیج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس ماحول کو بہتر بنائے, ورنہ ملک آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو دل بڑا کر کے چلنا پڑتا ہے. ممکن ہے کہ میں اچھا آدمی نہ ہوں, ممکن ہے کہ میں ملک کے مفاد میں جو ہے نا بعض باتیں نہ کرتا ہوں, مگر مجھے ساتھ لے کے چلنا وہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. ایک بریفنگ ہوئی تھی ان کیمرہ پارلیمنٹ ہاؤس میں, اور اس میں کوئی سبھی پارٹیوں کی نمائندگی موجود تھی. تو اس میں باجوہ صاحب تشریف لائے اور فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی آئی تھے. بات یہ تھی کہ جی وہاں پہ جو لوگ اس وقت برسرے یعنی جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی تقریباً 8-10 ہزار ہے. کیوں نہ ان کو جو ہے وہ واپس آنے کا موقع دیا جائے, اس شرط پہ کہ وہ یہاں پہ ہتھیار جو ہے وہ رکھ کے آئیں گے, یعنی چھوڑ کے آئیں گے, اور آ کے ملک کے آئین اور قانون کے تابع جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بنیں گے. سینئر جرنلسٹ ہیں عاصمہ شرازی صاحبہ, سوات آپریشن بھی انہوں نے کور کیا, آپریشن ضرب عضب بھی کور کرتی نہیں. بلوچستان کے مسائل کو یہ کس نظر سے دیکھتی ہیں, انہی سے جانتے ہیں. پارلیمان کا اجلاس ہو رہا تھا تو خواجہ آصف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر جنرل باجوہ اور فیض بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کو ہم نے ادھر سیٹل کرنا ہے اور دودھ کی نہریں بہیں گی. پھر وہ اسد کیسر صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ باجوہ تو آپ کا باپ ہیں. تو وہ بات اور زیادہ ہیٹڈ ہو گئی ادھر, اور کافی زیادہ گرما سردی ہو گئی. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا جو رول ہے وہ ان سارے موضوعات پر وہ کتنا کلیدی ہے, کتنا اہم ہے, اسی نے تو لیڈ کرنا ہے. تو اس پہ پھر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیے اس کے لیے پارلیمنٹ کو عزت دینی پڑے گی. وہ جیسی بھی پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, بہرحال لوگوں کی آواز اس میں ہے. تو آپ نے کتنی عزت دی ہے. 1 سال ہو گیا آپ کی پارلیمنٹ کو, 17-18 دفعہ پرائم منسٹر آئے ہیں, جو میں نے پل ڈیٹ کا ڈیٹا دیکھا ہے یا فافن کا دیکھا ہے. تو آپ خود کتنا آئے ہیں, آپ کے لوگ کتنے انٹرسٹڈ ہیں, جواب دہی کا اصول جو پارلیمان کے اندر ہوتا ہے وہ کتنا ہے. پھر دوسری طرف اپوزیشن کا کیا رویہ ہے, اپوزیشن کتنی شیڈو کیبنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے. یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. آج امن و امان کے اوپر اگر بات ہوئی ہے یا متفقہ قرارداد آ گئی ہے اور اس پہ سب نے عمل درآمد, یعنی اس معاملے کے اوپر جو متفقہ قرارداد ہوئی اور سب نے اس کے اوپر کہا کہ بھئی ٹھیک ہے نیشنل ایکشن پلان, اس کا متن جو ہے اس میں یہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ایک جنرل سی آپ نے رٹے رٹائے کچھ جملے ہوتے ہیں اس میں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی جس طرح کی بھی یہ پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ ہی کام کرے تو بہتر ہے.
یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں, وہ اس کے اوپر ڈسکورس شروع کریں, وہ اس کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے, تو پھر تو پارلیمنٹ کو عزت خود حکومت نے دینی ہے, جو اب تک ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انوالو کر رہے ہوں, پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو انوالو کر رہے ہوں, وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کے ایشوز اٹھا رہے ہوں. اور اپوزیشن تو ہمیشہ جو ہے وہ, خاص کر کے جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ تو سوائے عمران خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتی ہے. ان کے لیے عوام کی مہنگائی کتنی ہے, عوام کے لیے مسائل کتنے ہیں, ان کے لیے انسانی حقوق باقی لوگوں کے لیے کیا ہیں, بلوچوں کے لیے کیا ہیں, ان کے لیے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, وہ اس کے لیے تو انہوں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا. پچھلے کم از کم 1 سال میں تو مجھے بہت کم مواقع, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے مواقع, میری یادداشت میں نہیں ہے. اگر ہیں تو میں ہوا ہے کچھ ایسا تو میں معذرت خواہ ہوں کہ انہوں نے ان سارے موضوعات کے اوپر, خاص کر کے دہشت گردی کے اوپر کوئی بات